السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام ہے فلک زاہد اور آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو ہالی ووڈ کے اداکار راک ہڈسن کے بارے میں ہے، جن کے متعلق آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ گرجدار آواز، بہترین انداز، ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کا ایک تجربہ کار اداکار، جس کے فلمی نام کا پہلا حرف راک آف جبرالٹر یعنی جبل طارق، اور ہڈسن امریکہ میں نیو یارک سے نیو جرسی کے درمیان بہنے والے دریا ہڈسن سے اخذ کیا گیا، اور یوں وہ ہالی ووڈ میں راک ہڈسن کے نام سے مشہور ہوا۔ راک ہڈسن نے 17 نومبر 1925 کو امریکی ریاست الینوائے کے ایک قصبے ونیٹکا میں آنکھ کھولی۔ ان کا نام روئے ہیرلڈ شرر جونیئر رکھا گیا تھا۔ ابھی ان کی عمر محض 8 برس تھی کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور یوں راک کی زندگی میں آزمائشوں کا آغاز ہو گیا۔ والدہ کے دوسری شادی کر لینے پر سوتیلے والد کا خاندانی نام فٹز جیرالڈ ان کے نام کا حصہ بن گیا، اور وہ روئے فٹز جیرالڈ کہلانے لگے۔ راک ہڈسن اگرچہ اسکول میں پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ان کی کرشماتی شخصیت انہیں اپنے ساتھیوں میں منفرد بناتی تھی۔ طالب علمی کے دور میں انہوں نے اسکول ڈراموں میں کام کرنے کی کوشش کی، لیکن مکالمے بھول جانے کی عادت کی وجہ سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو 1944 میں امریکی نیوی میں ملازمت اختیار کر لی اور فلپائن میں ڈیوٹی انجام دینے لگے، لیکن اداکاری کے شوق نے انہیں زیادہ دن تک فوج میں رہنے نہیں دیا، اور 2 برس بعد انہوں نے امریکی فلم انڈسٹری کے مرکز ہالی ووڈ جانے کا فیصلہ کیا، جہاں پہنچنے کے بعد مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ ٹرک ڈرائیور بن گئے۔ لیکن انہوں نے اداکاری کو اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کا زیادہ تر وقت فلم سٹوڈیوز کا چکر لگاتے ہوئے گزرتا۔ وہ اپنی تصاویر فلم سازوں اور ہدایت کاروں کو بھیجتے رہے۔ جلد ہی ان کے گڈ لکس کی وجہ سے وہ فلم سازوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی ملاقات ہنری ولسن سے ہوئی، جو نئے فنکاروں کی تلاش میں تھے۔ ولسن نے راک ہڈسن کا بغور مشاہدہ کیا، اور انہوں نے ہی روئے فٹز کو راک ہڈسن کا نام دیا۔ اس طرح راک ہڈسن کو ہالی ووڈ انڈسٹری میں انٹری تو مل گئی، لیکن اداکاری کی مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جہاں لگن سچی ہو، وہاں کوئی مشکل رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ ایسا ہی راک ہڈسن کے معاملے میں بھی ہوا۔ انہیں وارنر برادرز کی فلم فائٹر اسکواڈرن کی کاسٹ میں شامل کر لیا گیا، لیکن یہ ایک مختصر سا رول تھا، جس کے بعد 1948 میں ان کا یونیورسل پکچرز کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اور یوں ہالی ووڈ میں ان کے فلمی سفر کا آغاز ہو گیا۔ 1954 میں میگنیفیسنٹ اوبسیشن سے در حقیقت ان کے زرین دور کا آغاز ہوا، جس کا نقطہ عروج فلم جائنٹ ثابت ہوئی۔ ناقدین نے اس میں راک ہڈسن کی اداکاری کو الزبتھ ٹیلر اور جیمز ڈین جیسے منجوہے فنکاروں سے بہتر قرار دیا، اور اسی شاندار پرفارمنس پر انہیں آسکر ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ خاص طور پر اداکارہ ڈورس ڈے کے ساتھ ان کی رومانٹک کامیڈی فلموں پیلو ٹاک، لور کیم بیک اور سینڈ می نو فلاورز نے غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ راک ہڈسن کی رومانوی اداکاری دیکھ کر ایک طرف تو خواتین ان کی دیوانی تھیں، تو دوسری طرف مرد ان جیسا انداز اپنانے کی کوشش کرتے نظر آتے تھے۔ راک ہڈسن اور ڈورس ڈے کی جوڑی کو ہالی ووڈ کی مقبول ترین جوڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ راک ہڈسن کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جن کی فلم اگر باکس آفس پر کامیابی نہ بھی حاصل کر پائے تو بھی ان کی اداکاری فلم بینوں کو پسند آتی تھی۔ راک ہڈسن نے 4 اشروں پر پہلے اپنے طویل کیریئر کے دوران 70 کے لگ بھگ فلموں اور متعدد کامیاب ٹی وی شوز میں اپنی فنی صلاحیتوں کے جوہر دکھلائے بھی اور دنیا سے منوائے بھی۔ ٹی وی سیریز مک ملن اینڈ وائف میں پولیس کمشنر کے کردار میں بھی راک ہڈسن کو بے حد پسند کیا گیا۔ انہوں نے مشہور امریکی ٹی وی سیریز ڈائنیسٹی کی بھی کچھ اقساط میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ بہت سے فلمی جرائد نے انہیں سٹار آف دا ایئر اور فیورٹ لیڈنگ مین وغیرہ جیسے اعزازات سے نوازا۔ راک ہڈسن نے 1955 میں اداکاری کے میدان میں جدوجہد کرنے والی فلیس گیٹس سے شادی کر لی۔ یہ راک ہڈسن کی واحد شادی تھی، جو صرف 3 سال بعد 1958 میں طلاق پر ختم ہو گئی۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ 1981 میں راک ہڈسن کو اس وقت ایمرجنسی میں بائی پاس کرانا پڑا جب ان کی دل کی شریانوں میں خون جم جانے کی وجہ سے شدید رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ 1984 میں انہیں گردن کے گرد خارش ہوئی تو انہوں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، جہاں اس بات کا انکشاف ہوا کہ ان میں کیپوسی سارکوما نامی ٹیومر کے آثار پائے جا رہے ہیں، جو ایڈز کا باعث ہے۔ کچھ عرصہ اس خبر کو خفیہ رکھا گیا، لیکن 1 برس بعد راک ہڈسن نے اپنے مداحوں کو یہ خبر سنا دی کہ وہ ایڈز جیسے مہلک مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ راک ہڈسن ایڈز کا شکار بننے والی پہلی مقبول عام شخصیت سیلیبریٹی کہلاتے ہیں۔
ان کی آخری فلم 1984 کی دی ایمبیسڈر تھی، جس کی عکس بندی کے دوران وہ بہت کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں مکالمے یاد رکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ روک ہڈسن پر جب اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ ایڈز جیسے جان لیوا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور تیزی سے موت کے منہ میں جا رہی ہیں، تو انہوں نے اپنی آمدنی کے $25,000 نیشنل ایڈز ریسرچ فاؤنڈیشن NARF کو عطیہ کر دیے تھے۔ روک ہڈسن نے اپنی زندگی کے آخری ایام کیلیفورنیا میں واقع اپنے گھر میں اس مہلک مرض سے لڑتے ہوئے گزارے اور بالآخر 2 اکتوبر 1985 کو موت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین کرام، روک ہڈسن کے بارے میں یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔